کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ جنگل زندہ ہوتے ہیں اور وہ انسانوں کا گوشت نہیں بلکہ ان کا وقت کھاتے ہیں؟ الارا کو معلوم نہیں تھا کہ جس سفید کوے کا وہ پیچھا کر رہی ہے وہ اسے سیدھا موت کے جبڑے میں لے جائے گا۔ جب اس نے ممنوعہ جنگل کی اس قدیم کائی زبا جھونپڑی کا دروازہ کھولا تو اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہوا۔ کیا وہ اس جادوگرنی کے چنگل سے بچ پائے گی یا ہمیشہ کے لیے اس خاموش قید خانے کا حصہ بن جائے گی؟ یہ کہانی ہے اوک ہیون کے اس پراسرار جنگل کی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں قدم رکھنے والا اپنی عمر وہیں چھوڑ آتا ہے۔ گاؤں کے بوڑھے کہتے تھے کہ اس جنگل کی مٹی کا رنگ سرخ ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں پھول اگتے ہیں بلکہ اس لیے کہ وہاں وقت خون بہاتا ہے۔ ایک سرد دوپہر الارا تجسس کے مارے جنگل کی اس حد کو پار کر گئی جہاں سے واپسی کے نشان مٹ جاتے ہیں۔ وہ ایک عجیب و غریب سفید کوے کے پیچھے بھاگ رہی تھی جس کی آنکھیں انسانی تھیں، بھوری، نم اور درد سے بھری ہوئیں، جیسے کوئی کبھی اس جسم میں قید ہو گیا ہو۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی گئی، درختوں کی شاخیں اسے روکنے کے لیے نیچے جھکنے لگیں۔ ہوا بالکل رک گئی تھی، پرندوں کی آواز بھی نہیں، صرف ایک گہری بھاری خاموشی جو کانوں میں بھن بھناتی تھی۔ اچانک الارا کے قدم رک گئے۔ زمین پر ایک عجیب نشان تھا، ایک دائرہ جیسے کوئی اپنے ناخنوں سے مٹی میں کھینچ گیا ہو، اور اس دائرے کے اندر چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ وہ جانور کی ہڈیاں نہیں تھیں، وہ انگلیوں کی ہڈیاں تھیں۔ اچانک دھند کے پیچھے سے ایک جھونپڑی نمودار ہوئی جو لکڑی کی نہیں بلکہ انسانی ہڈیوں اور کالے پتھروں سے بنی معلوم ہوتی تھی۔ دروازہ ادھ کھلا تھا اور اندر سے ایک ایسی خوشبو آ رہی تھی، پرانے گلابوں اور جلی ہوئی چینی کی ملی جلی، جو کسی کو بھی مدہوش کر دے۔ سفید کوا اس دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا اور ایک بار پھر اپنی انسانی آنکھوں سے الارا کو دیکھا، جیسے التجا کر رہا ہو، جیسے کہہ رہا ہو مت جا، لیکن الارا کا قدم آگے اٹھ چکا تھا۔ جھوپڑی کے اندر سینکڑوں موم بتیاں جل رہی تھیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کا شعلہ بالکل ساکن تھا، جیسے وہاں وقت تھم چکا ہو۔ الارا نے دیکھا کہ شیلف پر رکھی بوتلیں حرکت کر رہی ہیں، جیسے ان میں قید روحیں باہر نکلنے کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ ایک بوتل میں تو چھوٹے چھوٹے ہاتھ شیشے کی دیوار پر مارے جا رہے تھے، بچوں کے ہاتھ۔ میز پر ایک چاندی کا پیالہ رکھا تھا جس سے نیلی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس بھاپ میں چہرے بنتے اور مٹتے تھے، بوڑھے، جوان، مردہ آنکھوں والے چہرے۔ الارا نے جیسے ہی اس پیالے کو چھونا چاہا، چاندی کی چمکتی سطح پر اسے اپنا چہرہ نہیں بلکہ ایک خوفناک بڑھیا کا عکس نظر آیا جس کے ہاتھ سوئیوں کی طرح نکیلے تھے اور وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ الارا مڑی، وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن چاندی کے پیالے میں بڑھیا کا عکس اب بھی تھا، اور اب وہ مسکرا نہیں رہی تھی، وہ ہنس رہی تھی، بے آواز، دانت نکالے، الارا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ اچانک جھونپڑی کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ الارا کے پیچھے سے ایک سرد سانس گدی پر محسوس ہوئی۔ وہ جادوگرنی نہیں تھی، وہ وقت کی چور تھی، صدیوں پرانی، ان گنت روحوں کے چرائے ہوئے وقت سے زندہ۔ اس نے الارا کے کان میں سرگوشی کی، آواز جیسے پرانے صفحے پھٹ رہے ہوں کہ اس جھونپڑی میں گزارا گیا 1 منٹ باہر کی دنیا کے 1 سال کے برابر ہے۔ الارا نے نیچے دیکھا، اس کے اپنے جوان ہاتھ آہستہ آہستہ جھریوں میں بدل رہے تھے، رگیں ابھر رہی تھیں اور اس کے بال سفید ہو رہے تھے۔ ایک ایک لمحے میں ایک ایک سال کھنچا جا رہا تھا۔ جادوگرنی نے قہقہا لگایا، اس کی آواز پگھلے ہوئے سیسے کی طرح بھاری تھی۔ تمہیں اپنی زندگی یہاں چھوڑ کر جانی ہوگی الارا۔ اب وہاں سے بھاگنے کا ایک ہی راستہ تھا، اسے اپنی سب سے قیمتی یاد، اپنے بچپن کی آخری خوشگوار یاد اس پیالے میں ڈالنی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر الارا نے وہ یاد پیالے میں ڈالی اور پیالہ سنہری روشنی سے بھر گیا۔ دروازہ کھل گیا۔ الارا اپنی پوری قوت سے باہر کی طرف بھاگی۔ پیچھے سے جادوگرنی کی چیخیں اسے پتھر بنانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ درختوں کی جڑیں سانپوں کی طرح اس کے پاؤں جکڑ رہی تھیں۔ کانٹوں نے اس کے ہاتھ لہولہان کر دیے، مگر وہ نہیں رکی۔ اسے معلوم تھا کہ سورج کی آخری کرن غائب ہو گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے اس بوڑھی جادوگرنی کا ایندھن بن جائے گی۔
عین آخری لمحے میں سورج کی آخری کرن سے 1 سیکنڈ پہلے اس نے جنگل کی حد پار کی اور گھاس پر گر پڑی۔ جب اس نے ندی کے پانی میں اپنا چہرہ دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ اب 10 سال بڑی ہو چکی تھی۔ وہ بچ تو گئی تھی، مگر اس کا بچپن، اس کی وہ آخری خوشگوار یاد اور اس کے 10 سال ہمیشہ کے لیے اس ممنوعہ جنگل کی نذر ہو گئے۔ اور جنگل کی طرف سے ہوا میں ایک دھیمی ہنسی کی آواز آئی۔